برادرم محمد عاقل دہلوی نے مجھے بہت ہی قریب کر دیا کہ اس جلسے کے یا اس عنوان پر تقریر کرنے کا جو مقصد ہے وہ آپ کی خدمت میں رکھ دیا کہ مقصد اصلاح ہے. اصلاح ہے. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. ہم صرف اصلاح چاہتے ہیں کہ تاکہ امت مسلمہ اپنے ماضی کی طرف پلٹ کر، پچھلے دور کی طرف پلٹ کر، وہ زمانہ، وہ دور، وہ فضا جو پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بپا کی تھی، اور صحابہ جس کے امین بنے تھے، تابعین جس دعوت کو لے کر پوری دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے اس پیغام کو پہنچا رہے تھے، وہی فضا آج بھی پیدا ہو، اور آج بھی وہی نظام، وہی فکر ہو، اور آج بھی اسی روش اور اسی منہج اور اسی عقیدے اور اسی طریقے کو لے کر ہم پوری دنیا میں جائیں. یہ مقصد ہے اس طرح کے پروگراموں کے بپا کرنے کا اور اس طرح کی مجلسوں میں حاضر ہونے کا اور سننے اور سنانے کا. دوستوں اور بھائیوں، اصلی اور نقلی کا جو مفہوم ہے آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ مارکیٹ میں اصلی کے نام پر بہت ساری نقلی چیزیں چلتی ہیں، اور جب سے اس آواز کو تھوڑا سا دھیمے کرو، بہت کھنک پیدا ہو رہی ہے جس کی وجہ سے مجھے بھی ڈسٹرب ہو رہا ہے اور لوگوں کو بھی سمجھنے میں شاید پریشانی ہوتی ہوگی. اور جب سے نقلی مال مارکیٹ میں آیا ہے تب سے اصلی مال کے طلبگار اور خواہش مند حضرات کو بڑی تشویش اور بڑی پریشانی پیدا ہوئی ہے. اور مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے تاجرین، حقیقت یہ ہے کہ اصلی مال سے کہیں زیادہ خوبصورت اور کہیں زیادہ مزین اور آراستہ وہ مال ہمیں نظر آتے ہیں جو ڈپلیکیٹ ہیں، جو ڈپلیکیٹ ہیں اور جو باقاعدے مارکیٹوں میں بڑے حسن اور آرائش اور زیبائش کے ساتھ شو روموں میں سجائے جاتے ہیں. یعنی اصلی مال مشہور ہے کہ جاپان نے اپنے جو بھی مال بنائے ہیں وہ اصلی ہیں، اور سب کی خواہش ہوتی ہے کہ اصلی مال حاصل کریں. لیکن چائنا جب سے مارکیٹ میں اترا ہے تب سے اس نے جاپان کی ناک کاٹ کے رکھ دی ہے، اور جاپان فیلڈ ہوتا نظر آ رہا ہے. اس سے کہیں زیادہ حسین اور خوبصورت مال چائنا نے مارکیٹ کے اندر ڈال دیا ہے. عجیب و غریب چیزیں کہ چائنا کا مال دیکھو اور جاپان کا مال دیکھو تو دل یہ کہتا ہے کہ چائنا کا مال سب سے خوبصورت ہوگا، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے. بین ہی اسی طرح شروع سے لے کر آج تک جب سے فتنوں کا دروازہ اس امت کے اندر کھلا ہے، کچھ نقلی سوداگر، نقلی مالوں کے رسیا اس امت کے اندر داخل ہوئے. اور آپ نے فضیلت الشیخ یاسر جابری مدنی حفظہ اللہ سے دور حاضر کے خوارج کے موضوع پر ضرور اس طرف انہوں نے اشارہ کیا ہوگا کہ کس طرح سے ڈپلیکیٹ اور نقلی مال امت کے اندر سپلائی کر کے امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نام کچھ اور ہوتا ہے لیکن اس کے پردے میں کچھ اور چیز سپلائی کی جاتی ہے. مثلا لفظ اسلام کا استغلال یا استعمال کثرت کے ساتھ آج کے دور میں ہو رہا ہے، اور آپ حضرات ٹی وی وغیرہ خوب دیکھتے ہیں اور دنیا کے اندر اس وقت سیر سپاٹے کر رہے ہیں اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے. اسلام آن لائن دیکھیں، یا یہ اسلام کے نام پر قادیانیوں نے بہت بڑا چینل قائم کیا ہوا ہے اور انگلینڈ میں بیٹھ کر کے پوری دنیا کو گمراہ کر رہے ہیں. اسلام ٹی وی یا نام مسلمانوں کا رکھ کر کے کس طرح سے گمراہ کر رہے ہیں کہ ایک عام سادہ سودہ مسلمان اگر دیکھے گا تو سمجھے گا کہ یہ واقعی سچے پکے مسلمان ہیں. حالانکہ امت مسلمہ کا اجماع ہے، اہل السنہ والجماعہ کا پوری دنیا میں کہ یہ کافر لوگ ہیں، یہ دائرہ اسلام سے خارج لوگ ہیں. ان کا نبی وہ نہیں جو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسلام کا نام لے کر انہوں نے کس طرح گمراہ کیا. ایسے ہی آج بھی دنیا میں ہمارے اندر جو قادیانی نہیں، مرزائی نہیں، لیکن اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت، نام اہل سنت والجماعت، سنت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فعل عمل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن طور و طریقوں پر سکوت فرمایا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور اہل کے معنی ہوتے ہیں والے، اور جماعت یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر صحابہ کرام تھے ان کو جماعت کہا جاتا ہے. تو اہل سنت والجماعت کا ٹائٹل لگا کر سر سے لے کر پیر تک شرک اور بدعات کے اندر ڈوبے ہوئے لوگ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں. اور جناب علی دنیا کے اندر دندراتے پھرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم ہی مسلمان ہیں. تو اہل سنت کا ٹائٹل لگایا اور
کام وہ کام کیے جو قرآن و سنت کے سراسر خلاف ہیں، جس کے اوپر نہ نبی اللہ کی مہر، نہ نبی کی مہر، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طور اور طریقہ، لیکن اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہوئے وہ نہیں تھکتے گئے نہیں۔ اسی طرح سے جس طرح جماعتیں اور تحریکیں اسلام کا نام لے کر مسلمانوں کے اندر داخل ہوئیں اور انہوں نے مسلمانوں کو نبوت کے رخ سے ہٹا کر شخصیات کے پیدا کیے ہوئے افکار اور خیالات اور ان کے خود ساختہ مذاہب اور دھرم کی طرف امت کے رخ کو پھیرا، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا اس دین سے انہوں نے انحراف کیا۔ بینی اسی طرح سے امت کو پھیرنے کے لیے کتابوں کا بھی سہارا لیا گیا، کتابوں کے نام ایسے رکھے گئے، کتابوں کا ٹائٹل ایسا رکھا گیا کہ جسے دیکھ کر آدمی کو خوشی ہو کہ واقعی یہ بڑی اچھی کتاب ہوگی، بہت زبردست کتاب ہوگی، اور اس طرح کتابیں لکھ لکھ کر امت کے اندر ڈالی گئیں اور امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ شروع سے لے کر اخیر تک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسے علماء موجود رہے اور ایسے مشائخ موجود رہے جنہوں نے ان سازشوں کو بے نقاب کیا اور ان کے قید اور مکر کو دنیا کے سامنے واضح کیا اور یہ بتلایا کہ حق یہ ہے اور باطل یہ ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ ہارون رشید کے زمانے میں ایک محدث پکڑا گیا، اپنے دور کا بہت بڑا محدث، جس نے 10,000 حدیثیں گڑھی تھی۔ جس نے کتنی حدیثیں گڑھی تھی؟ 10,000 نقلی مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر گڑھ کر سپلائی کیا تھا اس نے۔ اور جب وہ محدث پکڑا گیا اور اس کی خبر ہارون رشید تک پہنچی کہ یہ شخص وہ ہے جس نے نبوت کے اوپر بہتان تراشی کی ہے، الزام لگایا ہے اللہ کے رسول کی طرف، غلط حدیثیں گڑھ کر کے اس نے منسوب کی ہیں، جب اسے پکڑا گیا ہارون رشید نے خونی چمڑا بچھوایا اور اسے قتل کرنے کا حکم دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو عین قتل کے جلاد جب تلوار لے کر کھڑا تھا اس کو قتل کرنے کے لیے، تو اس وقت اس محدث نے، جو جھوٹا محدث تھا، اس نے کہا کہ امیر المومنین آپ مجھے قتل تو کر دیں گے، ٹھیک ہے آپ مجھے قتل کر دیں، کوئی بات نہیں، میں نے یہ جرم کیا ہے، لیکن وہ 10,000 حدیثیں جو میں نے گڑھ کر صحیح حدیثوں کے اندر خلط ملط کی ہیں، ہمیں مار ڈالو گے تو ان گڑھی ہوئی روایتوں کا پتہ کیسے چلے گا؟ تم کیسے پتہ پاؤ گے کہ یہ ڈپلیکیٹ مال، نقلی مال ہم نے سپلائی کیا ہے؟ تو اس وقت امیر المومنین ہارون رشید نے بڑے فخر اور غرور سے کہا تھا کہ بدبخت، جب تک ہمارے درمیان عبداللہ ابن مبارک اور ابو معاویہ الضریر جیسے محدث موجود رہیں گے تب تک ہمیں اس کی فکر نہیں۔ جس طرح عورتیں چاول کے دانوں کے بیچ میں رہنے والی چھوٹی چھوٹی کنکریوں کو چن کر باہر کر دیتی ہیں، اسی طرح جب تک عبداللہ ابن مبارک اور ابو معاویہ ضریر جیسے لوگ موجود ہیں محدث، تیری ان جھوٹی روایتوں کو نکال کر کے اصلی حدیثوں سے باہر کر دیں گے۔ تو الحمدللہ امت کے اندر ایسے لوگ ہر دور میں موجود رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک موجود انشاءاللہ موجود رہیں گے۔ ہم جیسے طالب علم ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے، لیکن الحمدللہ حق اور باطل، قرآن و سنت میزان ہے ہمارے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اے لوگوں وہ شریعت، وہ دین جو تمہاری طرف آسمان سے آیا ہے، تمہارے رب نے نازل کیا ہے، اس کی اتباع اور پیروی کرو، اور جو اس کے خلاف ہو اس کو رد کر دو۔ ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اور جتنے بھی باطل خیالات اور افکار ہیں لوگوں کے، بھلے وہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہیں، اولیاء کہیں، صالحین کریں، ان کے افکار ان کے خیالات کی پیروی مت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و پیروی کرو۔ یہ پورا منہج، یہ پورا طریقہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تربیت کی اور لوگوں کو، اپنی امت کو ڈرایا، اللہ نے بھی ڈرایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو ڈرایا اور فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میری طرف ایسی بات کو منسوب کرے، یعنی آپ کی شریعت میں وہ بات نہیں ہے لیکن گڑھ کر شریعت سازی کر کے اگر نبی کی شریعت لائی ہوئی شریعت میں اسے خلط ملط کرتا ہے اور نبی کی طرف منسوب کرتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اس لیے امت کو ڈرنا چاہیے کہ کوئی بھی بات زبان پر اس وقت تک نہ لائیں جب تک اس کی دلیل ان کے سامنے موجود نہ ہو، اور وہ دلیل رب کا قرآن اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ تو اس طرح سے یہ